یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آج جس مکالمے کا موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اس پر اگر غور کریں تو واقعی یہ صدا نکلتی ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ ہمارا موضوع ہے جادو۔ سنتے ہی ایک ڈر سا لگتا ہے، جادو۔ انشاءاللہ عز و جل اس جادو کے موضوع پر ہم کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری بنیاد معاشرے میں ہونے والے اس فعل قبیح کی مذمت بیان کرنا، بالخصوص آج ایک چیز کا بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے، وہ ہوگا کہ جادو کروانے والا جادو کیوں کرواتا ہے، آخر وہ کیا فیکٹرز ہیں، وہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ جادو کروانے پر آمادہ ہوتا ہے۔ نیز آخر ہم ایسی کون سی عملی تدابیر اختیار کریں کہ ہمارے لیے جادو کا عمل کم سے کم ہو یا نہ ہو۔ البتہ جادو حق ہے اور اس کا اپنا وجود ہے۔ بعض صورتوں میں جادو کفر تک لے جاتا ہے، یہی ہے۔ بعض صورتیں جادو کی حرام ہیں، حرام و کفر کے معاملات جادو میں ہیں۔ ایک ہی صورت ہے جادو جائز ہونے کی، وہ یہ ہے کہ کوئی اس لیے سیکھے کہ کسی کا جادو دور کرے گا، نفع پہنچانے کے لیے، اس کو تکلیف دور کرنے کے لیے۔ اس ایک کی صورت اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جادو کی صورتوں میں حقیقتاً اگر میں بات کروں اور سننے کا حوصلہ بھی پیدا اگر ہوتا ہو تو جادو یہ وہ زبردست گناہ ہے، وہ زبردست فعل ہے کہ جس کے سبب سے ایمان کے برباد ہو جانے کا زبردست اندیشہ رہتا ہے۔ یعنی ایمان کی جس کے اندر حفاظت کا ذہن ہوگا وہ جادو کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ البتہ جادو کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں مختلف قسم کے فلسفے ہمارے یہاں عام ہیں، مگر جادو ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا۔ جادو کیا چیز ہے یہ ذرا سن لیجئے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ کسی خبیث اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعے کسی غیر معمولی اور خلافی عادت کام کے ظہور کو جادو کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہاں ایک لفظ پر غور کیجئے، کسی خبیث اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعے کسی غیر معمولی اور خلافی عادت کام کے ظہور کو جادو کہتے ہیں، اور یہ باقاعدہ کسی استاد کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، اور اسی تعریف سے جادو اور معجزہ، سحر اور معجزہ اور کرامت سے فرق ظاہر ہو جاتا ہے کہ معجزہ یہ کوئی سیکھتا نہیں ہے، معجزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے بھیجے گئے انبیاء اور رسول اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت میں معجزہ ظاہر ہوتا ہے ان کے ہاتھوں پر۔ اب جیسے یہ جادو ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی جادو اور معجزے میں مقابلہ ہوگا، جیت معجزے کی ہوگی، جادو کی جیت نہیں ہوگی۔ یہ اصول ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیے گا۔ اور معجزہ جو ہے نا وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جس کی نیکی اور پاکیزگی معاشرے میں مشہور ہوتی ہے، اور سحر یعنی جادو خبیث و بدکار شخص سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وضاحت مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کرنی میں نے ضروری سمجھی کہ اصل ہمارا مقصد آپ کو چٹ پٹی باتیں بتانا نہیں ہے، سیدھی جو ایک
کہ آپ محظوظ ہو جائیں گفتگو سے. اصل مقصد یہ ہے کہ، اور آج یہ جو موضوع بھی جو بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی صورت ہم اپنے اس معاشرے سے جادو کی لعنت کو دور کریں. یہ بہت زیادہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن پھر بھی بڑھتی جا رہی ہے. گھر ہو یا دفتر، محلہ ہو یا بازار، ملک ہو یا شہر، بھائی ہو یا بہن، بیوی ہو یا شوہر، ساس ہو یا بہو، نند ہو یا بھاوج، سمجھ نہیں آتی کہ کون کس کے پر کب جادو کا وار کر دے، اور ان لوگوں سے رابطہ کر لے جو جادو کرتے ہیں. لہذا میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر وہ لوگ بھی ہوں گے جو جادو کرتے ہوں گے. آئی ایم ناٹ شیور. میں اس معاملے میں انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کوئی بھی شیورٹی نہیں دے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ مدنی چینل پر اس پر شامل ہوں جنہوں نے یا تو جادو کروایا ہو یا جادو کروانے کا ذہن رکھتے ہوں. لہذا ہمارے ساتھ ہمارے اس مدنی مکالمے میں ہمارا ایک بہت اہم ترین شعبہ ہے دعوت اسلامی کا مکتوبات و تعویذات عطاریہ. اس کے الحمدللہ ذمہ دار اسلام بھائی بھی یہاں ہمارے ساتھ مکالمے میں شریک ہیں. فیضان مدینہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ڈبل 12 گھنٹے بیٹھے رہیں اور یہ اعلان ہو جائے کہ ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے یہاں پر یہ روحانی علاج اور تعویذات اور جادو وغیرہ کے جو بھی معاملات ہیں اس کا علاج کیا جاتا رہے گا، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس رش نہیں ہوگا. ان کے پاس لائن لگی رہے گی. ایسا محسوس ہوا کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ صاحب آپ نے واقعی کئی اس طرح کے مریض تعویذات عطاریہ کے بستے پر آتے ہیں جو اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، جادو کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، بہت بیچارے اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. یہ ایک اسلامی بھائی میرے پاس میں ایک لیمو لے کر آئے تھے. کیا لگا؟ لیمن. تو اس لیمن یعنی لیمو میں چاروں طرف وہ سوئیاں لگی ہوئی تھی. ایسا لگا وہ بتا رہے تھے کسی نے سوئیاں لگی ہوئی تھی. سوئیاں، جی ہاں، لیمو میں. بتا رہے تھے کہ اس لیمو پر، لیمن پر کسی نے سخت جادو کیا ہوا ہے اور طرح طرح کے مسائل میں، مشکلات میں، پریشانی میں وہ گرفتار تھے اسلام بھائی. تو کسی نے اس لیمن میں سے ایک سوئی نکالی. بس سوئی کا نکالنا ہی تھا، اس کی فوراً اسی وقت طبیعت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو گئی. پھر دوبارہ اس نے وہ گھبرا کر، پریشان ہو کر اس میں سوئی ڈال دی. پھر ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ انہوں نے تعویذات عطاریہ حاصل کیے، تعویذ وہ پہنا اور پھر وہ دم بھی کروایا. تو الحمدللہ ان کی طبیعت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی. الحمدللہ. اسی طرح اسلام بھائی وہ بعض اوقات پتلے لے کر آتے ہیں، انڈے لے کر آتے ہیں، گھر سے ملے. مجھے ایک اسلامی میں نے بتایا تھا کہ ان کے بھائی کے ساتھ عجیب و غریب معاملات یہ ہونے شروع ہو گئے. کبھی ان کے کپڑے جو جیب ہیں ان میں سے گوشت کے وہ پیسز ملتے ہیں، ٹکڑے ملتے ہیں. اور گوشت حالانکہ اتنا مہنگا ہے. جی ہاں، وہ جادو میں جیب سے نکلتا ہے. اچھا، مزید یہ کہ وہ گھر میں بھی جو نا اکثر و بیشتر آئے دن وہ گوشت ان کے دروازے پر ملتا ہے. اسی طرح انڈے ہو گئے، دال ہو گئی، حالانکہ یہ چلو دال سستی ہے. جی ہاں. اور پھر بھائی کی بھی آئے دن جو نا وہ طبیعت خراب رہتی ہے اور ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی. مزید یہ کہ کئی ان کے ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت اتنے بیچارے وہ پریشان حال ہیں اور بالکل مفلوج اور قرضدار ہو چکے ہیں. دیکھیں یہاں تو یہ بات ہے نا کہ صرف جادو ہی ہو ضرور نہیں ہے. جی. ہمارے یہاں پر وہ ایسے عملیات بھی کیے جاتے ہیں کہ یہ عملیات پہ کوئی بھی جادو کہا جائے گا؟ وہ عملیات ہی کے ذریعے وہ کرتے ہیں. مطلب جادو کے لیے ہے تو عملیات ہی نا. جی ہاں، لوگ اس کو جادو کا نام دیتے ہیں. جادو کا نام دے دیتے ہیں. تو یہ آپ مطلب پھر ان کا علاج الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت کو اسلامی مکتوبات تحریر کرتے ہیں تو اس میں بھی اس طرح کا وہ تذکرہ بارہا ہوتا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر گھر میں جو وہ دیواریں ہوتی ہیں
تو دیواروں پر وہ خون کے چھینٹے ہوتے ہیں. اسی طرح وہ بند الماری میں وہ کپڑے کٹ جاتے ہیں. اس طرح کے ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. کتنے مندی چلے کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں کہ ہماری بند الماری میں کپڑے کٹ جاتے ہیں، تو کپڑے تو چوہا بھی تو کاٹتا ہوگا بھائی. ضرور یہ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے جی کہ پیٹ میں درد ختم نہیں ہو رہا، جادو ہو گیا. الماری میں کپڑے کٹ رہے ہیں، چوہا نظر نہیں آتا، جادو نظر آتا ہے. اور مطلب یہ کہ طبیعت صحیح نہیں ہو رہی، جادو ہو گیا. کاروبار نہیں ہو رہا، جادو ہو گیا. اچھا گھر صحیح نہیں چل رہا، جادو ہو گیا. پریشانی آ گئی، جادو ہو گیا. تکلیف آ گئی، جادو ہو گیا. ایک تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی ایک گویا جادو ہو گیا ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے. یہ بھی کوئی جادو لگتا ہے، جب وہ کچھ بھی ہو جادو ہو گیا. اب جیسے نعت خواہ ہیں، گلا بیٹھ گیا، بس ایسا آتا ہے کہ جادو ہو گیا. مبلغ ہیں، گلا ساتھ نہیں دے رہا، جادو ہو گیا. بھول جا رہا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا، جادو ہو گیا. حالانکہ گناہ سے عصیاں سے نسیاں ہیں، گناہوں کی عادت. اور خوراک میں بھی ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حافظہ کمزور کر دیتی ہیں. اب کھٹائی بھی کھائے اور ٹھنڈا پانی بھی پیے، پھر چاکلیٹ بھی کھا جائے، پھر وہ آئس کریم اور بوتل اور سب کو لے کے تیل گھی چیزیں بھی وہ ڈالے اندر میں، اتنا مطلب کہ وہ مال ملیدہ جمع کرے، گلا بیٹھ جائے، پھر گھر پہنچے گلا ساتھ نہیں دے رہا، جادو ہو گیا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ کیا یہ ایسے واقعات نہیں ہوتے کہ جادو نہیں ہوتا ہوگا؟ اصل میں آپ بجا فرما رہے ہیں، یہ بیچارے یوں شاید اس طرح پریشان ہوتے ہیں کہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں. یہ آپ نے ایسا موضوع ہے، ابھی چل آگے بڑھے. نہیں، یہ واقعی اس طرح کے معاملات ہیں. مثال کے طور وہ عامل کے پاس گئے، جی وہ سر میں درد ہے، تو وہ اپنا حساب لگاتے ہیں، اچھا فلاں نے جو نا وہ آپ کو کوئی چیز کھلا دی ہے. یوں تھوڑی، پہلے تو یوں باقاعدہ دیکھتے ہیں ان کا ذائچہ نکالتے ہیں. تو اس طرح کے جو نا معاملات ہوتے ہیں. پھر یہ بیچارے یہ پریشانوں کے ان سے رابطہ کرتے ہیں. وہ عامل ان کو بتاتا ہے جادو. اب جیسے ہی جادو کا نام لیا، اب تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اب جادو ہے. تو اب یہ جادو کے حل کے لیے مارے بیچارے پھرتے ہیں، اگرچہ وہ انگلی میں تکلیف ہو. بعض استخارے پر بھی اس طرح کے آتے ہیں اسلام بھائی کہ وہ فلاں عامل کے پاس گئے تھے، کافی دن سے وہ ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس عامل نے بتایا کہ کسی نے جو نا آپ پہ عمل کیا ہے. بھائی عامل اگر بولتا ہے کہ جادو ہے جی یا اثر ہوا ہے، عمل ہوا ہے، تو یہ ہوا عامل کا کسٹمر. اگر عامل نے بول دیا کہ میرے کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو میڈیکلی پرابلم ہے، تو وہ سیدھا ہوا ڈاکٹر کا کسٹمر. تو کوئی بھی دیکھو اپنا گاہک توڑتا تو ہے نہیں. تو عامل کے ذرا وہ دکان وہ بڑی مشکل سے بیچارے گاہک چڑھ کر آیا، تو اسے گاہک ہی ہے، اس کا توڑنا تو ہے نہیں، پیسہ تو نہیں لیتے، لیکن پھر بھی گاڑی بنگلہ گھر مر سب بن جاتا ہے. میں یہ جو عاملوں کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی یاد رکھیے گا، یہاں سے مراد ہر عامل نہیں ہوتا. یہ بھی تو عامل ہیں. ہمارے مدنی چینل پر ہمارے جو تعویذات عطاریہ کے جو بستے چلاتے ہیں، ان کو ایک لائق عامل ہی کہیں گے. مطلب یہ مدنی مرکز کی اجازت یافتہ ہے، ان کو اجازت دی گئی ہے. ہر ایک سب زمانے والا اگر عامل یہ تعویذات عطاریہ کا بستہ لگا نہیں سکتا، تعویذات وغیرہ دے نہیں سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تربیتی یافتہ ہوتے ہیں، عورتوں سے ان کو بچنا ہوتا ہے، اور پردے کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، شریعت کو لحاظ رکھنا ہوتا ہے. مدنی کام بھی کرتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور پرہیزگاری کا درس دیتے ہیں، نمازوں کا درس دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی اگر کوئی علاج کروانے کے لیے آتا ہے تو ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ اسے علاج بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کا تحفہ بھی دے دیتے ہیں. اسی طرح تو داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، امامہ بھی پہن لیتا ہے، نمازی بن جاتا ہے. تو یہاں جو اب جو گفتگو ہو رہی ہے ہماری، تھوڑا سا ہماری گفتگو کا وہ جو ٹرین ہے وہ اس طبقے کی طرف جا رہا ہے جو جس کی بدولت شاید کہہ سکتے ہیں کہ یہ عام ہو رہا ہے کہ جادو 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 جادو، یعنی جادو ان کا اپنا جادو چل گیا کہ جس کو دیکھو جادو، جس کو دیکھو جادو. تو آپ کے پاس جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم میں ضرور نہیں کہ ہر کوئی آتا ہو. جی ہاں، سب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے وہ در کے وہ پھرتے ہیں، ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. پچھلے دن وہ ایک بستے پر وہ ایک اسلامی بھائی آئے، وہ عامل کے حوالے سے بات چلی تھی، تو عامل نے وہ پوری ان کو لسٹ بنا کے دی تھی کہ مثال کے طور پر جیسے 5 کلو چاول اور
6 کلو گوشت، زعفران، مشک اور 3 اگربتی کے بنڈل. اس طرح کی وہ لسٹ بنا کے دی. مزید وہ 5,000 روپے بھی کو اور مہنگا سامان لینا ہے تو یہ اگر آپ لا سکتے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے دے دیں، میں خود ہی منگوا لوں گا. تو اس طرح کے بھی اسلامی بھائی آتے ہیں جو بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں. الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر جو بھی اس طرح کے اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے بستہ ذمہ دار ان کی تشفی کرتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کی دل جوئی کرتے ہیں. ان کی جو یہ ٹینشن ہے جادو والی، الحمدللہ اولاً تو یہ ٹینشن دور کرتے ہیں. آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں کہ میرا اپنا موقف ہے، ہو سکتا ہے کہ مطلب چلیں آپ اس پر کوئی کلام کرنا چاہیں تو. لوگوں کو عامل بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عامل مضبوط کہ ولی مضبوط؟ ولی. میرا اپنا ناقص، آپ اس کو ناقص بولیں یا کامل بولیں، میرا ذہن ہے عامل کو بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، ولی خالی نظر کرتا ہے. بے شک. بلکہ ولی کو نظر کرنے کی بھی حاجت تب پڑتی ہے جب سامنے ہوتا ہے. بس میں نے تو ایک ولی کو میں پہچانتا ہوں کہ وہ فون پہ بھی دم کرتا ہے نا تو سامنے والا صحیح ہو جاتا ہے. اس کا نام وہ میرا پیر ہے الحمدللہ، امیر اہل سنت. اور یہ ایسا نہیں کہ میں کلام کر رہا ہوں، میں تو مرید ہوں، میں تو کلام کروں گا. وہ مرید ہی نہیں جو پیر کی تعریف نہ کرے، جو پیر کے گیت نہ گائے وہ مرید ہی کیا، ٹھیک ہے. لیکن جو مرید نہیں ہے، جن کے جو بعد میں مرید بنتے ہیں تو جو دیکھتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، اور آپ کو بتانے والوں کی تعداد کم نہیں ہوگی. البتہ تو جتنی کوشش ایک عامل بننے میں کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ ولی کوشش سے بنتا ہے، کیونکہ ولایت یہ قصبی نہیں ہے، ولایت وہبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. نیکی کر کے، پرہیزگاری کر کے، عبادت کر کے، تقوی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے بندہ، کہ بندہ فرائض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب پاتا ہے کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں پاتا. یہاں تک کہ وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، پھر میرا رب فرماتا حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ اولیاء کرام کے جہاں فضائل بیان کیے گئے ہوں گے نا جن کتابوں میں، وہاں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہوگا. البتہ تو یہ تو ایک ضمنی گفتگو چلی تھی ولی اور عامل والی. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں نیک بنے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ایک ایسے ہی مریض سے میرا واسطہ پڑا، اب وہ چند جگہوں پر گئے، بہت ہی با اثر شخصیت تھے اور ان کے ساتھ ہو گیا معاملہ. اب وہ کچھ بیکی سی باتیں کرتے تھے. سو نہیں پا رہے تھے. تو یہاں وہاں گئے تو ایک تو آدمی ویسے ہی چورا مت اس طرح کا ڈپریشن کا اور ٹینشن کا شکار ہو، اگر اس کو یہ کہہ دیا جیسا آپ نے کہا کہ آپ پر کسی نے زبردست جادو کیا ہے، مطلب یوں سمجھو کہ وہ آدھا مرا ہوا تھا، اس نے یہ کہا کہ اس کو پورا مار دیا. اب ان سے متعلق جو اب اس میں بیچارے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ رابطہ کر سکے، مگر ان سے متعلق جو چند ایک لوگ تھے انہوں نے مطلب کہ رابطہ کیا اور کہا یار یہ فلاں ہے. میں جانتا تھا ان کو بھی، ان کے ساتھ ایسا ہو گیا. مجھے بھی حیرت ہوئی کہ یار ایسا اچھا خاصا اور پڑھا لکھا ویل پرسنالٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بہت ہی سمجھدار، آپ مطلب کہنا اس کو. اور اب دنیاوی کوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی لے لیجئے تو ایک ماسٹرز کوالٹی تھی. لیکن اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، یہاں وہ گئے، وہ جادو ڈکلیئر ہو گیا اور اس طرح کا علاج وغیرہ کا. تو مجھ سے وہ رابطہ ہوا اور کہا کہ یہ اس کے ساتھ ہے تو کچھ آپ کریں. اب میں کیا کروں گا، ہم پر ذاتی طور پر ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے. ہماری امیدوں کا مرکز پیر و مرشد کا دربار ہے. تو ان سے عرض کی کہ یہ مطلب واقعہ ہے اور اسی طرح وہ بھی جانتے تھے، ان کو بھی حیرت ہوئی کہ مطلب یہ کیا ہو گیا. آپ کو میں یقین دلا رہا ہوں امیر سنت نے اس کا علاج کیا تجویز کیا پتہ ہے؟ امیر سنت اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ سن لیا، اس کو سلا دو. جی.
آپ تھے؟ ٹھیک ہے، اس کو سلا دو. اب میں بھی دیکھتا رہے گا کہ اتنے بڑے بڑے مطلب مشہور لوگوں سے وہ مطلب علاج کروانے کی کوشش کی گئی اور امیر اس نے علاج دے رہے کہ اس کو سلا دو. تو اب میں نے علاج تجویز کر دیا کہ بھائی اس کا سلانے کا علاج آیا ہے، سلا دے خالی. ہاں وہ سلا دے اس کو خالی. اس کے ساتھ غالباً 3 دن سے ایک واقعہ ہوا تھا، 3 دن سے وہ سوئے نہیں تھے. اور آپ وہ واقعہ اور اس کے واقعے کے جو سیاق و سباق تھے وہ سارے آپ کے پیش نظر تھا. تو کچھ ترکیب سے بنی، ڈاکٹر سے اس کو سلا دیا نا. سو کر جب اٹھے نا، پہلی نیند تھا کیونکہ پہلی خوراک آپ کہہ دیجئے، سو کر جب اٹھے تو ایسے تھے جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے تھے. سبحان اللہ. یعنی امیر سنت یہ نہیں کہ دم کر کے یا تعویذ دے کر، ایک تجربہ بھی ہوتا ہے، ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے. اب ہر ایک کو جادو قرار دے دینا، تو اب کہتے جادو ہو گیا ہے. اب جادو ہو گیا تو ایک کچھ لکھ کر دے دیں گے، کچھ وہ دے دیں گے، دم کر دیں گے. آخر سلانا ہے. لیکن یہ امیر اہل سنت کا یہ میں اس کو اخلاص کہوں گا کہ آپ نے یہ کوئی چیزیں نہیں کی کہ یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو اور کوشش کرو سو جائے کہ یہ 4 چیزیں کھائے تو اٹھ کے کہے کہ ان چیزوں سے فرق پڑا. آپ نے بہت بنیادی علاج دیا، وہ تو اس کو سلا دو. عام آدمی غالباً یہ علاج نہ کرتا، حالانکہ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا علاج ہونا ہی ہے. وہ یہ سمجھ جاتا ہے اس کا علاج ہونا ہی ہے. بعض اوقات اس طرح کے معاملات کرنے والے کرتے ہوں گے. تو ہر وقت جادو نہیں ہوتا. جادو کیسے نہیں ہوتا تھا وہ اگلا مطلب جس کا نام لے رہے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کے کچھ وہ پھونک بھی رہی ہوتی ہے، دم بھی کر رہی ہوتی ہے، یہ کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ جس کا نام لے رہے مطلب پورا نام نہیں لیتا، وہ مطلب میم بتا دیا، فے بتا دیا. اب اس کے مطابق جس کا نام نکل رہا ہوتا ہے، ہمارا اپنا تجربہ بھی اس کے بارے میں ایسے ہی ہے کہ وہ ہم سے اس کی لگی رہتی ہے، پہلے اچھی تھی اب بگڑ گئی ہے. تو کیسے مطلب کہیں گے اس نے نہیں کیا؟ اور یہی ساری چیزیں یہیں سے مل رہی نا، جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. میں بار بار وضاحت کرتا چلوں کہ سارے عامل برے نہیں ہوتے، سارے عامل وفات پرست نہیں ہوتے. ایسے عامل بھی ہوتے ہیں جو کہ درست و شریعت کے مطابق علاج کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کے ناسور کا بیان کیا جائے گا اور انہی کو ہم یہاں پر مطلب کہ زیر بیس لے رہے ہیں جو کہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی تھوڑی سی شہرت کے لیے اور مال و دولت کے لیے لوگوں کے سکھ چین کو برباد کرتے ہیں اور ان کے گھروں سے کھیلتے ہیں، ان کے فیملی سے کھیلتے ہیں. تو یہ وہ طبقہ ہوتا ہے. کوئی بھی سلجھا ہوا عامل اگر وہ پہنچ بھی جائے گا کہ اس کو کیا ہوا، وہ ہرگز نام نہیں بتائے گا. ہمارے یہاں بھی نام نہیں بتایا جاتا. ان کی بات نہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کیونکہ وہ سب جنات ہوتے ہیں جو ساری انفارمیشن لے کر آتے ہیں اور یہ معلومات لے کر یہ ساری بیان کر دیتے ہیں. اب کوئی جین کا منع کر دیتا ہے، کوئی جادو کا منع کر دیتا ہے، کوئی ان کا منع کر دیتا ہے. یہ بھی ایک مطلب ہمارے یہاں وبا ہے. ان چیزوں کا منع کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے. اور جب یہ چیز آتی ہے نا تو پھر جین کو بھی مانتا ہے، جادو کو بھی مانتا ہے، پھر سب کو مانتا ہے وہ. تو مطلب یہ ان چیزوں کا وجود ہے، یہ چیزیں ہیں، ان کے اثرات ہیں اور یہ ہوتا رہتا ہے. ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس پر گفتگو کی جا رہی ہے. اور وہ عامل کے پاس جو لوگ جلے جاتے ہیں ہم ان سے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے اسلام بھائی بتا رہے ہیں کہ آتے ہیں اور یہ عامل یوں گھماتے ہیں. اب 5 کلو چاول اور 6 کلو گوشت، تو 1 کلو کے اندر تو 1 کلو گوشت بھی نہ ہوا بھائی، چاول کم اور گوشت زیادہ، یہ کون سا کھانا پک رہا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا یہ یار. اتنے سارے چاول ہوتے اتنا تک گوشت ہوتا ہے، یہ 5 کلو چاول میں 6 کلو گوشت منگا رہا ہے، پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پوری وہ لسٹ وہ راشن کی بنا کے دیتے ہیں. ہاں کہ یہ لے کے دے دو، اور لا کر کون لا کر دے گا؟ پیسے دے دیتے ہوں گے. ہاں تو کون زحمت اٹھائے؟ اب یہ آپ بتائیے، کیونکہ اصل میں آج کا جو ہمارا مکالمہ ہے نا اس میں آپ حضرات کا جو عمل دخل بہت زیادہ ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے پاس کیا ایسا بھی واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہو کہ فلاں سے ترکیب نہیں بن رہی ہے، کوئی ایسا کریں کہ اس کے اوپر ایسا اثر ہو جائے کہ وہ میرے لیے پاگل ہو جائے، گرویدہ ہو جائے، گرویدہ ہو جائے، وہ قدموں میں، جی ہاں، کیا ہوگا، محبوبہ قدموں میں، ناشی کا قدموں میں.
ایک گھنٹے میں یہ ہو جائے گا اور ایک دن میں یہ ہو جائے گا، 4 دن میں یوں ہو جائے گا، اس طرح کے فرما بردار آپ کے. جی ہاں، مطیع فرما بردار ہو جائے، جو میں جس طرح کہوں یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی حسن نیت کے ساتھ، لیکن آپ کے ساتھ ایسے واقعات کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی؟ جی اس طرح کے بھی آتے ہیں اسلام بھائی، اور تو آپ کیا ان کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں؟ اکثر و بیشتر مکتوبات میں بھی اس طرح کا تذکرہ ہوتا ہے. اب جیسے بستے پر کوئی آیا کہ ایسا تعویذ دے دیجئے کہ فلاں میرا جو نا وہ گرویدہ ہو جائے، جس طرح میں بولوں میرا فرما بردار ہو جائے. تو الحمدللہ عز و جل ہمارے جو بستہ ذمہ داران ہیں، ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے تعویذات دیتے ہیں، ان کو یہ خاص ان کی یہ اس طرح کی تربیت کی جاتی ہے کہ ان کی اس معاملے میں حوصلہ افزائی نہ کی جائے، بلکہ ان کو نیکی کی دعوت پیش کی جائے، ان کو اس کے متعلق بتایا جائے. مثال کے طور پر وہ اس طرح کا تعویذ مانگ رہا ہے کہ وہ یعنی میرا پاگل ہو جائے، میرا دیوانہ ہو جائے. تو الحمدللہ ان کو جو نا وہ اس طرح کے تعویذات دیے جاتے ہیں جس سے ان کی محبت سے ان کی جان چھوٹ جائے. کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں اتنی اڑیانی فحاشی اور بے حیائی کا دور ہے کہ کون کس کے بارے میں کیا بد عملی کروا دے. جی ہاں، اور تصور میں بھی نہ ہونا، پارٹنر اپنے پارٹنر کے بارے میں کروا دے کہ یہ بھول جائے اور یہ مطلب اس کا دماغ خراب ہو جائے اور سارا حساب میرے پاس آ جائے، سارے پیسے میرے پاس آ جائیں اور ساس بہو کے خلاف ہو جائے. اس طرح کے وہ عملیات ہیں کہ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، ایک ہمارا ورد ہے. تو الحمدللہ یہ خاص امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ جو کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کی محبت چھڑانے کے لیے اس کو یہ عمل دیا جاتا ہے. الحمدللہ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، اس کی یہ ہیڈنگ ہے، اس میں ایک 2-4 عمل اور بھی اس پرچے میں لکھے ہوئے. تو الحمدللہ یہ عمل تعویذات ابتارے کے بستے سے مل سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا عمل ہے یہ کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر حاصل ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. بے شک کوئی کسی کے لیے برا عمل یا کسی پر جادو کیوں کرواتا ہے، بہت ہی اہم اور بنیادی فیکٹر جو ہے نا وہ حسد ہے. انداز زندگی تبدیل کر کے ہم اس بات کی دعوت نہیں دے رہے کہ ہاں مجھے نظر بھی مارو، میرے حاسد بھی بن جاؤ، اور کوئی جادو وادو کروانا تو کروا لو، جاؤ، میں نہیں ڈرتا کسی سے بھی، میرے کو جو کرنا ہے. بس نادان عورتیں چاہتی ہیں کہ شوہر میرا غلام ہو جائے، جبکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. کوئی پسند نہیں کرتا کہ میں نے شادی کی ہے مجھے میری شادی والا گھر برباد ہو جائے. کوئی میاں بیوی پسند نہیں کریں گے کہ ہم میں آپس میں طلاق ہو جائے. کوئی ساس بھی یہ پسند نہیں کرتی کہ میری بہو کے ساتھ میری مطلب لڑائی جھگڑا رہے. یہ پہلو اگر تو انشاءاللہ وہ جادو کے اثر سے وہ محفوظ رہے گا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.